یہ 1450 سال پہلے کا مذہب نہیں ہے، یہ تو آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ پوری دنیا میں اگر انسانوں پر نظر ہم ڈالیں، سب آدم کی اولاد ہے، اور آدم اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، اور آدم اسلام کے پہلے پیغمبر ہے اور نبی ہے۔ ظاہر سی بات ہے پھر سارے مذاہب نکلے ہیں تو یہ گمراہی کی وجہ سے نکلے ہیں۔ اللہ کو نہیں سمجھا، پتھروں کے سامنے جھک گئے، اللہ کو نہیں سمجھا، بتوں کے سامنے اور درختوں کے سامنے جھک گئے۔ تو میں بتا رہا ہوں اللہ کے نبی کو قتل کرنے کے لیے جمع ہوئے، اور اللہ تبارک، اب یہ صبح فجر کے لیے اللہ کے نبی اٹھے گے، گھر سے باہر نکلے گے کہ ہم حملہ کر دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حفاظت کی، اور وہ حالانکہ اللہ کے نبی کے گھر کا گھیراؤ کیے ہوئے آنکھوں سے وہ دیکھ رہے ہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے اور مولانا شبری تھانوی نے بیان القرآن میں لکھا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ان کی آنکھوں پر پردے ڈال دیے، ایسے پردے ڈال دیے کہ وہ آنکھیں ان کی کھلی ہے مگر وہ دیکھ رہے ہیں، مگر اللہ کے نبی کو دیکھ نہیں سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور وضو کیا اور صاف ان کے سامنے سے ہوتے ہوئے وہاں سے گزرے، مگر وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہ سکے۔ یہ مدد ہے، اللہ کی مدد کا وعدہ ہے۔ کب ہوگی؟ ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ کی مدد کیا ہے؟ کہ اللہ کے حکموں کو زندہ کرنا اور مسجد کو آباد کرنا۔ وہ گھر زندہ ہے جس گھر میں اسلام ہے، وہ گھر مر چکا ہے جس میں اسلام نہیں ہے، جس میں ٹی وی ہے، وی سی آر ہے، یوٹیوب اور فیس بک ہے، سب ہے مگر اسلام کی جگہ نہیں ہے، وہ گھر مردہ ہے۔ وہ محلہ زندہ ہے جس محلے میں اسلامی تعلیمات ہے، اسلامی تعلیمات نہ ہو وہ محلہ مر چکا، وہ شہر مر چکا، وہ ملک مر چکا۔ جس میں اسلامی تعلیمات نہیں ہوگی، جس میں قرآن کا چال چلن نہیں ہوگا، قرآن کا پڑھنا پڑھانا نہیں ہوگا۔ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب یہ آیتیں اتری ہیں، اس کے بعد صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے، اللہ کے نبی پوری دنیا کے کفار ہمارے دشمن بن چکے ہیں اور ہمیں گھیر چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کو اتارا، کیا ہے؟ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا۔ خندق کے موقع پر، احزاب کے موقع پر کہا جیسے تم ابھی دیکھ رہے ہو یہ خندق پار کر کے تم تک نہیں آ سکتے، یاد رکھو وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، کبھی بھی ہم کافروں کو مسلمانوں تک پہنچنے نہیں دیں گے، کبھی بھی نہیں پہنچنے دیں گے۔ اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، فرمایا کہ یقیناً پیغمبروں کے ساتھ ہماری مدد ضرور ہے اور پیغمبروں کے ماننے والوں کے ساتھ ہماری مدد ضرور ہے، یوم یقوم الاشہاد، قیامت تک، قیامت تک۔ اب یہ وعدہ اللہ نے کر دیا، یا تو اللہ نعوذ باللہ نقل کفر کفر نباشت، اللہ نے وعدہ پورا نہیں کیا، یا مجھے ایسا بننا چاہیے تھا تو میں نہیں بنا۔ بھئی مجھے ایسا بننا چاہیے تھا کہ اللہ مدد کرے، لیکن میں ایسا بنا ہوا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی میری مدد کرے تو کس طرح کرے؟ میں خود نمازیں نہیں پڑھتا، میں خود جھوٹ بولتا ہوں، میں خود دھوکہ دیتا ہوں، اور میں خود بہن کے وراثت میں نے بہن کا حق کھایا ہوا ہے، اور میں خود نمازوں پہ نمازیں چھوڑ رہا ہوں۔ ان نمازوں کی قضا ضروری ہے۔ لوگ تو نمازوں پہ نمازیں چھوڑتے، قضائے عمری بھی نہیں پڑھتے۔ یاد رکھ لو عشاء کی وتر بھی اگر چھوٹ جائے اس کی بھی قضا کرنا لازم و ضروری ہے۔ واجب الوتر کی قضا، وتر کی قضا ضروری ہے۔ وہ کب کرے گی امت؟ یہاں فجر چھوٹ رہی ہے، قضا بھی نہیں ہو رہی، ظہر چھوٹ رہی ہے، قضا بھی نہیں، ادا بھی نہیں، کچھ نہیں، قضاء عمری کا نام نہیں ہے۔ اللہ کی مدد آئے تو کس طرح آئے گی؟ اسی لیے لہذا اگر ہمیں اللہ تبارک و تعالی کی مدد اگر حاصل کرنا ہے تو مجھے ایسا بننا ہوگا جیسے اللہ چاہتا ہے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اور ایسی تیاری کر تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ تمہاری تیاری ایسی ہو کہ اللہ کا دشمن اور مسلمانوں کا دشمن گھبرا جائے،
مسلمانوں کی تیاری دیکھ کر. ہماری تیاری تو ان دشمنوں کے سامنے ایسی ہونی چاہیے تھی کہ ہماری تیاری دیکھ کر یہ گھبرا جائے. ہمارے پاس ایک ٹیم ہونی چاہیے تھی, ایک جماعت ہونی چاہیے تھی, سیلف ڈیفنس ہمیں آنا چاہیے تھا, ہمارے پاس کتابیں ہونا چاہیے تھے موٹیویشن کے, ہمارے پاس اسپیکرز ہونا چاہیے تھے موٹیویشنل کے, اور ہمارے پاس نوجوان نہ بھٹکے, اور ہماری ماں بہنیں اور بیٹیوں کے لیے ایسی چیزیں ہونا چاہیے تھی کہ اسلام سے بہتر انہیں کچھ نظر نہ آتا. اتنی پبلسٹی, اتنی تشہیر ہمیں کرنی چاہیے تھی. ابھی سمپت وہ کیا نام ہے, رام پال جی, اس نے قرآن لکھا کہ قرآن مسلمان نہیں سمجھے, قرآن مسلمان نہیں سمجھے. گیان قرآن اس نے کتاب نکالی ہے, فرضی قرآن, فیک قرآن بول کر. تو میں اس کے چینل پر جب میں گیا تو میں نے جب دیکھا اس میں کچھ نمبرات وغیرہ تھے, تو میں نے وہ نمبر پر فون کیا, تو میری وہ سمپت رام پال جی سے بات ہوئی. تو وہ میں نے کہا کہ بھئی آپ کہتے کیا ہو؟ آپ نے کہا کہ کوئی مذہب نہیں ہے, سب پرمیشور کے بھکت ہیں اور کبیر کی پوجا کرنے والے ہیں. تو میں نے کہا بھئی آپ نے قرآن کیوں لکھا, قرآن کیوں لکھنے؟ تو بولے قرآن میں نے اس لیے لکھا کہ قرآن کو مسلمان نہیں سمجھے. میں نے بولا کیا نہیں سمجھے؟ اس لیے کہ میں نے بولا یہ جو قرآن ہے اس کو آپ سمجھیں, اس قرآن کو آپ سمجھیں. وہ کہنے لگا کہ کوئی مذہب نہیں ہے, سب پرمیشور کے بھکت ہیں اور سب اس کو ماننے والے ہیں. میں نے کہا اچھا تمہیں کس نے کہا؟ تو کہا مجھے میرے گرو نے کہا, ان کے گرو نے کہا, ان کے گرو نے کہا. میں نے کہا وہ گرو کا نام کیا ہے, پہلے والے گرو کا نام کیا ہے؟ وہ کہنے لگے غریب داس. میں نے لگا غریب داس کو کس نے کہا؟ کہ پرمیشور نے ان سے کہا, خود ان کے خواب میں آ کر بیان کیا. میں نے کہا کوئی کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ بھائی قرآن کو آپ نہیں سمجھے, آپ اپنا گیان اپنے پاس رکھیے, قرآن ہم خود سمجھ لیں گے. قرآن سمجھنے کے لیے ہمیں کسی غیر مسلم پنڈت کی ضرورت نہیں ہے, کسی غیر مسلم گرو کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے علماء ہمیں قرآن سمجھائیں گے, ہمارے محدثین ہمیں قرآن سمجھائیں گے, مفسرین ہمارے قرآن سمجھائیں گے. اگر قرآن سمجھ رہا ہے تو مولانا اشرف علی تھانوی سے ہم سمجھیں گے, رشید احمد گنگوہی سے ہم سمجھیں گے. اگر قرآن سمجھ رہا ہے تو ہم تفاسیر سے سمجھیں گے. ہم کیوں غیر مسلم پنڈت سے سمجھیں گے؟ قرآن کوئی ایسی کتاب نہیں ہے کہ اسے کوئی بھی سمجھ لے. قرآن پڑھنے کے لیے آسان ہے, لیکن سمجھنا اگر کون سی آیت کیا بیان کر رہی ہے وہ عالم ہی سمجھا سکتا ہے, وہ مفتی ہی سمجھا سکتا ہے, وہ مفسر ہی بتا سکتا ہے کہ یہ آیت کا شان نزول کیا ہے. اسی لیے اپنے ایمان کی حفاظت کرے, اپنے آپ کو بچائے اور نہ گھبرائے اور نہ ڈرے, بلکہ اپنے ایمان پر محنت کرے اور تیاری کرے اپنی. غفلت میں کب تک پڑے رہے گے؟